بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد و ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم حضرات، یہی وہ قرآن تھا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپت ہدایت اور رحمت ہے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کو اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کلام کو تمام کلام پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا اعلیٰ ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مگر حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کریں گے، اور ان 10 آدمیوں کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ یاد رکھو، قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا دوست سب کچھ ملا۔ مگر افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کا سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی گھاٹ میں جا گری۔ وہ مسلم قوم کامیابی جس کی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چھوٹی نوٹ کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثرت ایمان میں۔ جانسار صحابہ کرام کی کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کی قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی، اور آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا، اور ہماری نظر
توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.